بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے سے وقار فضرا درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث بیان کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آگے تک پہنچایا جائے۔ آپ حضرات انہیں سنیں، سمجھیں اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کامل ہے، مکمل ہے اور اکمل ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی نہ کرتی ہو، چاہے وہ صبر کا مقام ہو، نعمت کے ملنے کا مقام ہو، یا کوئی بھی موقع ہو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہماری کیا کرتے ہیں؟ بولیے، رہنمائی فرماتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی گزشتہ دن پہلے، کہ صبر پر، شکر پر اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا یہ مومنین کی علامت ہے۔ اگر تمہیں کوئی نعمت مل جائے، اس نعمت کے ملنے پر بھی اس کے کچھ طریقے ہیں، اس کے کچھ طور طریقے ہیں کہ اس نعمت کو کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سب سے پہلا یہ ہے، جب کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے دے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی حمد کرنی ہے۔ فقط حمد نہیں ہے، بعض لوگوں کو نعمت لگی کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے، اور دیگر معاملات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی نعمت مل جائے تو اس نعمت کے ملنے پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ پھر دوسری دعا کیا کرنی ہے؟ اے اللہ، جو تو نے مجھے نعمت دی ہے نا، کہیں مجھ سے چھین نہ جائے، اس کی دعا بھی کرنی ہے۔ یہ نعمت مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، واپسی نہ لے لی جائے، اس کی دعا کریں۔ پھر اس تیسرے نمبر پر اس نعمت سے زیادہ نفع اٹھانے کی دعا کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو جو نعمت تجھے ملی ہے بجائے تو اسے نفع اٹھانے کے تو نقصان کر بیٹھے، تو لہذا اس نعمت سے نفع کی دعا کی جائے، اللہ میں زیادہ سے زیادہ سے نفع حاصل کر سکوں۔ چوتھے نمبر پر پھر جیسے جیسے نعمت بڑھتی ہے ویسے ویسے بندے کی بندگی بڑھنی چاہیے، عبادت میں اضافہ ہو، تسبیحات میں اضافہ ہو، نوافل میں اضافہ ہو، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، تو یہ ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ اور اگر مصیبت پہنچ جائے، کوئی تکلیف آ گئی، پہلے نمبر پر اس پہ صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کا معنی شاید ہم سمجھ نہیں سکے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو بتانا شروع کر دیں مجھے نقصان ہو گیا، یار مجھے نقصان ہو گیا، اب کیا کریں؟ صبر ہی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا لوگ روزمرہ زندگی میں، جب کوئی صدمہ پہلی بار پہنچے بغیر کسی کو بتائے اس پر خاموشی اختیار کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور ہر ایک کو اگر بتانا شروع کر دیا تو پھر صبر تو بولیے نہیں رہا، آپ اس کا چرچا کر رہے ہیں۔ پہلی بار کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ دوسرا، پھر اس پہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ تیسری اہم بات، اگر کوئی نعمت چلی گئی تو پھر اس نعمت کا نعم و بدل مانگنا ہے، اللہ مجھے اس نعمت کا نعم و بدل عطا فرما۔ اور پھر بے صبری کرنے سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ جب اس طرح ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پھر ہمارے شکر کرنے بھی مزہ آ جائے گا۔ اور پھر ہر لمحہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے۔ وہ جو فیصلہ ہمارے متعلق کر دے اس پہ چوں چرا